باپ کا روب ہو, ماں کا روب ہو, بھائی کا روب ہو, ٹیچر کا روب ہو, تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو, ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹر جائے گا وہ. اس کو خوشیاں بھی دو, تھوڑا سا روب بھی رکھو, تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے. ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے, دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے, اور یہ پیسے لو, جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ, کچھ کھا لو, ٹھیک ہے نا, آئس کریم کھا لو, یہ کھا لو, گولا گنڈا کھا لو. کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمد للہ, گولا گنڈا کھا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی. تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی میں بنا دیا ہے, اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. میرے فادر کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, میرے ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تکبر ہے میرے بھائی, یہ اخلاق نہیں ہے, بگڑ رہا ہے یہ. تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پٹتے تھے پہلے, باپ کیوں کیا, بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہو, چاچے مامے پیٹتے تھے آگے. آج ماموں نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شوہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے, تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. تو دونوں مل کے بچوں کو فرعون بناؤ. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے ماموں نے بھی ہمیں کوٹا ہے, اللہ کا فضل ہے, ڈانٹا تو ہے, کوٹنا تو مجھے یاد نہیں, ڈانٹا ہے ہم نہیں کبھی. ہمیں پتا تھا اماں کو شکایت کی, اماں کہے گی بھائی ماموں ہے تو وہ اماں, اور اماں اس نے تو ڈانٹا ہے, اماں تو چماٹ لگائے گی, ماموں کی شکایت کیوں لے کر آ رہا ہے. بڑے بھائی نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیوشن میں بہت غفلت سے لکھتا تھا نا, رائٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا. میں جب لکھتا تھا نا ایسے جلدی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا ذرا سا بھی. مجھے پڑھنا اتنا مشکل, میں تو مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع کیا میں نے اپنے شوق سے, ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا. نمبر الحمد للہ آتے تھے, اچھے نمبر اچھے آتے تھے, لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا. نقل کر کے نہیں آتے تھے, ویسے ہی آ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے, 12 سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے 8ویں میں تھا یا 9th میں تھا میں. اب جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے نا, پلیز کنوے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل دا ممبرس آف دا فیملی, ایم لو ٹو ڈیئر ندیم, جیسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے نا, مجھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے. تو کبھی ٹی کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں, کبھی ایف کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں. ٹی لکھ رہا ہوں تو اوپر کا ٹی تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤ نا, اوپر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. ابے کیا مصیبت ہے. تو میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو, آپ پوری اسپیلنگ پوری کرو. اچھا ٹی لکھ دیا, پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا, اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی, آگے جانے لگا. جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں, فرض کرو طارق لکھ رہا ہوں, ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی, ARIQ, ڈنڈی چھوڑ دیا, پہ ٹائم نہیں ہے, دیکھیں گے یار, ٹھیک. تو مجھے یاد ہے ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی نا, پٹاخ کی زوردار آواز آئی. میں سمجھا کسی اور کو لگا ہے, کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے آیا. پھر تھوڑی دیر میں جب میرا دماغ گھوما ہے نا, تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے لگا ہے. یہ کس کو لگا ہے؟ میرے والد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے, باپ اٹھ کے آتا ہے, بڑے بھائی کو بول تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانے والا. لیکن ہمارے ابا نے ایسا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. ممکن ہے الگ سے میرے بڑے بھائی کو سمجھا دیا ہو کہ یار ہاتھ ہلکا رکھو, ٹی کی ڈنڈی نہیں لگائی نا, تم نے تو پورا ڈنڈا ہی لگا دیا اس کو کھینچ کے. ہو سکتا ہے الگ میں سمجھایا ہو, سامنے نہیں. کیوں, اگر سامنے بولتے تو میرے دل میں بڑے بھائی کی کیا آ جاتی, نفرت, کہ یہ غلط مارا ہے انہوں نے, ان کا حق نہیں ہے, باپ بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو آج ماں باپ مل کے ایک دوسرے کا باغی بناتے ہیں. شوہر اپنی بچوں کو ماں کا باغی بناتا ہے, عورت اپنے بچوں کو باپ کا باغی بناتی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا پتا, مجھ سے پوچھا کرو, یہ تو بلا وجہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور چاچا ڈانٹے گا تو بیوی بولے گی کہ یہ تمہارا بھائی کیوں. تو سب ایک دوسرے کا باغی بناؤ, پھر جب بچہ بگڑتا ہے نا, او ہو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا.